چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نام اعمال کے شروع میں اور نام اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ، اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے،
تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر لانو نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نافرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا۔ لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس لانو نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے، ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا،
ला यनसनी फी हादल वक्त उशहिदुकुम अन्नी कद रहिमतहु, मैं फरिश्तों तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन पर रहमत फरमा दी, व गफरतु लहू, और मैंने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। करवट लेते हुए एक मर्तबा पढ़ने पर अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाते हैं कि मैंने इस बंदे के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है और एहसान है कि रब्बे करीम ने हमारे लिए इस तरह रास्ते खोल दिए कि हम आसानी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकते हैं। और अब दो बातें और हैं, मुख्तसर सुन लीजिए कि इसको तबरानी ने रवायत किया, हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस हाल में मिले कि वो अल्लाह से हुस्न ज़न रखता हो, मग़फ़िरत की उम्मीद रखता हो, चुनाचे हदीस पाक में फरमाया, इन शिअतुम, अगर तुम चाहो, अंबातुकुम, मैं तुम्हें बता दूं, अव्वल मा यक़ूलुल्लाहु लिल मुअमिनीन यौमल क़ियामा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईमान वालों से सबसे पहले क्या बात कहेंगे। व अव्वल मा यक़ूलून, और ये अल्लाह को क्या कहेंगे। फ़इन्नल्लाह यक़ूलु लिल मुअमिनीन, अल्लाह ताला ईमान वालों को क़यामत के दिन ये फरमाएंगे, हल अहबबतुम लिकाई, क्या तुम्हें मुझसे मुलाकात करना पसंद था। फयकूलून, ईमान वाले जवाब देंगे, नअम या रब्बना, ए परवरदिगार, हमें आपसे मिलना बहुत पसंद था, हम दुआएं मांगते थे, उदास होते थे और आपको मिलने की तमन्नाएं किया करते थे। फयकूल लिमा, अल्लाह पूछेंगे कि क्यों मुलाकात मुझसे करने की तुम्हें तमन्ना थी। फयकूलून, वो जवाब में कहेंगे, रजौना अफ़्वका व मग़फ़िरतका, अल्लाह हमें आपसे मग़फ़िरत और माफ़ी की उम्मीद थी। फयकूल, अल्लाह फरमाएंगे, फ़क़द औजबतु लकुम अफ़वी व मग़फ़िरती, मैंने अपने अफ़्व और मग़फ़िरत को तुम पर वाजिब कर दिया। सुभान अल्लाह। जो बंदा अल्लाह से हुस्न ज़न रखे कि वो मेरे पर मेहरबानी फरमाएगा, गुनाहों को माफ़ करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन इसी बात को बहाना बनाकर गुनाह माफ़ कर देंगे। और आज की मजलिस की आखिरी हदीस मुबारका, इसको सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवायत किया कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इज़ा रजफ़ क़ल्बुल मुअमिन फ़ी सबीलिल्लाह तहत्तत खतायाहु कमा यतहत्तु इल्क़ुल नख़लति ऐ सिमारुहा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान का दिल अल्लाह के रास्ते में कपकपाने लगे तो उसकी खताएं ऐसे झड़ती हैं जैसे कि तेज हवा के चलने से खजूर के खोशे गिर जाते हैं। यानी दरख्त से फल गिर जाता है जैसे तेज हवा के चलने से, ऐसे जिस बंदे का दिल अल्लाह की अजमत को सोच के कपकपाया, अल्लाह की खौफ से कपकपा गया, उसके गुनाह उसी वक्त झड़ जाते हैं। इसका आसान तरीका कि आप शाम को सोने से पहले यानी मुसल्ले पे जब नमाज मुकम्मल करें तो एक आदत बना लें कि पूरी दिन के जो आमाल हैं उनको रिव्यू करें। आज मैंने क्या किया, कौन से अच्छे काम किए, उस पे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, शुक्र अदा करें। और मुझसे आज कौन सी गलतियां हुई, कहाँ मैंने बदनजरी की, कहाँ मैंने बेपर्दगी की, कहाँ मैंने गीबत की, और जो जो गुनाह उस दिन सरजद हुए, कहाँ मैंने झूठ बोला, कहाँ क्या गुनाह सरजद हुआ, तो उन तमाम गुनाहों को सोच कर
اپنے دل میں نادم ہوں، استغفار کریں، اور اگر آپ کا دل ندامت سے کپ کپا اٹھے گا، اس عمل پر سارے دن کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کو عادت بنا لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے لوگ تو اپنا منہ صاف کر کے سو لیتے ہیں، عورتیں بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ سونے سے پہلے ٹوتھ برش کرنا بڑا ضروری، تاکہ صاف دانتوں کو لے کے سو۔ اگر صاف منہ کو لے کے سونا اتنا اہم ہے تو صاف دل کو لے کے بھی تو سونا اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم موقع موقع کی دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ سے اس کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔